اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 35ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان کو دعوت تقوی دے رہا ہے اور متقیوں کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جب وسیلہ تلاش کر لو تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ مخاطب ہے وہ صاحبان ایمان سے، اور اس کے بعد پھر 3 واجب کام دیے ہیں مومنوں کو، حکم ہے یہ۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ تقوی اختیار کرنا بھی واجب ہے، اہل بیت کو ڈھونڈنا بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والا، اللہم صل علی۔ جہاد کرنا بھی واجب ہے، اور جب یہ 3 کام ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ نکلے گا کامیابی، خود بخود کامیابی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، صیغہ امر ہے، فعل واجب ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جب امر کرتا ہے تو وہ بہرحال وجوب یا استحباب، اگر میں شرعی باب میں جاؤں گا، شریعت کے باب میں، کیونکہ جو اصطلاحیں ہیں وہ ایک اصطلاح جب اپنا میدان بدلتی ہے نا، جب ایک لفظ اپنی جگہ بدلتا ہے تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا لغت میں ایک لفظ کے اوپر جب بحث ہوگی تو وہ لغوی بحث ہوگی، وہ شرعی بحث نہیں ہوگی۔ وہی لفظ اگر شریعت میں چلا جائے گا تو پھر وہ علم کلام اور عقیدے کی بحث نہیں ہوگی، عمل اور کردار کی بحث ہوگی۔ الفاظ، اللہم صل علی، الفاظ کی بحث ہے۔ مثلا الصلاۃ جو ہے وہ لغت کے اندر یعنی دعا، لیکن جیسے اسے شریعت میں ہم لے جائیں گے تو دعا نہیں ہے، مخصوص ایک عمل ہے۔ قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں 2 سجدے ہیں، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر تشہد ہے۔ اس پورے عمل کو کم سے کم اس پورے عمل کو الصلاۃ کہتے ہیں جب شریعت میں چلی جائے گی۔ اسی لفظ کو لغت میں لے آئیں گے تو یہ دعا ہے، کوئی بھی دعا صلاۃ ہے، ہر دعا کو صلاۃ کہا جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد وعلہ، اللہم صل علی۔ تو فعل امر جب بھی شریعت میں آئے گا تو اس کے لیے وجوب کا عمل ہے یا استحباب کا عمل ہے، اور فعل امر فرض کیجئے جو ہے وہ لغت میں آئے گا، اگر شریعت میں آئے گا تو یہ، اور لغت میں آئے گا تو ہم اس کے الفاظ پر بحث کریں گے کہ مثلا فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مضارع ہے، اور ماضی ہے تو کون سا ہے، بعید ہے، قریب ہے، مثلا متوسط ہے، اور فعل جو ہے وہ حال کے لیے ہے تو وہ اس کا مخاطب کون ہے۔ تو یہ لغت کے اندر دوسرے انداز سے بات آئے گی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، جو اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، یہ واجب عمل ہے، یہ استحباب کا نہیں ہے، یعنی اختیار نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے اختیار کرو یا مرضی ہے اختیار نہ کرو، اختیار نہیں ہے، کرنا پڑے گا۔ یعنی سسٹم ہے، نظام ہے، اس سے ہٹو گے تو تمہیں کہیں نقصان ہوگا، اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ فعل امر ہے، تقوی پروردگار اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب اور بات ہے کہ ہر ایک کا میدان جہاد علیحدہ ہے، ہر ایک جیسا مجاہد نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس قلم کی صلاحیت ہے تو وہ قلم سے جہاد کرے گا، کسی کے پاس زبان کی صلاحیت ہے تو اللہ کی راہ میں وہ زبان سے خدمت کرے گا۔ کوئی تلوار اچھی چلا سکتا ہے اور میدان حرب ہے اور تلوار کا گرم میدان ہے تو وہ اپنے بازو کا زور دکھانے کے لیے میدان میں اترے، یہ اس پر واجب ہے۔ خواتین کا جہاد علیحدہ ہے، مردوں کا جہاد علیحدہ ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جہاد کرو تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ عورتوں سے خطاب نہیں ہے، یہ مردوں سے خطاب ہے، نہیں، سب سے خطاب ہے۔ ہر ایک کا میدان علیحدہ ہے، ہر ایک کا عنوان علیحدہ ہے۔ ایک حدیث سرکار سے سنی خواتین نے، نبی کے زمانے کی صحابیات نے، حضرت نے فرمایا الجنت تحت اظلال السیوف، جنت
تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. تو ساری عورتیں جمع ہو کر آ گئیں سرکار کی خدمت میں. یا رسول اللہ جنت تو تلوار کے سائے کے نیچے ہے, ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنت صرف مردوں کے لیے ہے. وہی تلوار اٹھائیں گے, میدان میں جائیں گے اور اس تلوار کی بنیاد پر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. غازی ہوں گے تب بھی, شہید ہوں گے تب بھی. تو ہمیں تو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا تمہارا جہاد جہاد المرأہ حسن التباعل, عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھے, یہ اس کا جہاد ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب میں کیا کروں کہ ہمارا مزاج بیلنس کی پالیسی کا تو بن چکا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مولانا خواتین کا جہاد تو یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھیں. اچھا ہم نے ابھی حدیث سنائی اور ابھی آدھی حدیث سنتے ہوئے کوئی یہاں سے چلا گیا, کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ عورتوں کا جہاد تو شوہروں کے ساتھ لڑنا ہے, کیونکہ شوہروں سے تعلق ہے اس جہاد کا. تو معلوم ہوا کہ وہ گھر ہی میدان جنگ بن گیا. تو روزانہ کی لڑائیاں کہہ لیں جی حدیث سن کر آئے تھے. بھائی آپ آدھی سن کر آئی تھی اور پوری بات نہیں سن کر آئے. تو یہاں پر شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ, شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ خاتون کا شوہر کو اچھا بناتا ہے. آزما کے دیکھ لیں جنہوں نے اب تک نہیں کیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی. جی مجھے اپنی بھی خیر رکھنی ہے, مجھے کچھ دیر بعد وہاں سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ یہ طے ہے کہ ہر ایک کا جہاد اس کے مطابق اللہ نے قرار دیا ہے. ہر ایک کا جہاد اس کے مزاج کے مطابق قرار دیا ہے, مگر واجب ہے ہر کو کوشش کرنی ہے اللہ کی راہ میں. جس کا جو بنتا ہے حصہ وہ اپنا حصہ ڈالے گا, یہ جہاد ہوگا اسی شخص کے لیے. واجب عمل ہے. دیکھیں میں نے جیسے تقسیم کی کہ لغت میں ایک معنی میں ہوگا, شریعت میں ایک, علم کلام میں ایک اور معنی میں ہوگا. جب ہم علم کلام میں جاتے ہیں یعنی عقائد کے علم میں جاتے ہیں اپنی بحث کو لے کر, اپنے عنوان موضوع کو لے کر, عنوان اور موضوع کو لے کر, تو وہاں پر بھی دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے. ایک مثلا عقیدہ توحید, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اللہ ہے, اللہ کی صفات کیا ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کو کہیں گے توحید, عقیدہ توحید کا بیان. عقیدہ توحید کا بیان دو زاویوں سے ہوتا ہے, ایک توحید نظری اور ایک توحید عملی. توحید نظری یہ ہے کہ میں دلائل کی روشنی میں, استدلال کی روشنی میں یہ ثابت کروں کہ اللہ ہے اور ایسا ہے, یہ توحید نظری ہے. لیکن لازمہ نہیں ہے کہ جو توحید نظری میں ماہر ہو, ماسٹر ہو, استاد ہو, پروفیسر ہو, اس کی نماز بھی قضا نہ ہو رہی ہو. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ممکن ہے کہ تقریر بڑی اچھی کر رہا ہو, کتاب بڑی عمدہ لکھی ہے اللہ کے وجود کے اوپر, اللہ کے وجود پر, اللہ کی صفات پر بہترین کتاب لکھی ہے, مگر یہ روزہ بھی نہیں رکھتے, یہ نماز بھی نہیں پڑھتے. ان سے اچھا تو اللہ کو کوئی جانتا نہیں ہے, بہت اچھا بولتے ہیں, سب کو موحد بنا دیا انہوں نے, مگر خود نماز بھی نہیں پڑھتے. تو وہ جو توحید انہوں نے پیش کی ہے وہ کون سی ہے, اور یہ جہاں کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید نظری ہے جس میں یہ ماہر ہیں, مگر توحید عملی میں یہ ناکام ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ان کی وہ آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی تھیوری تو بہت اچھی ہے, مگر پریکٹیکل میں آ کے یہ فیل ہو جاتے ہیں. بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھا بیان دیتے ہیں, یہ توحید نظری کے, یہی کیفیت عقیدہ ولایت اہل بیت میں بھی ہے. یہ نعرہ بڑا اچھا لگاتے ہیں, یہ عقیدت کے مارے اتنے زیادہ ہیں کہ مولا علی کے بغیر اور مولا علی کے نام کے بغیر ان کا سانس نہیں گزرتا, مگر جب مولا علی کہتے ہیں نماز پڑھو تو کہتے ہیں نماز تو ہمیں پڑھی پڑھائی مل جائے گی. یہ ولایت نظری میں بہت ماہر ہیں, مگر ولایت عملی میں سست ہیں. کامیاب عقیدت مند وہ ہے کہ جو نظر میں بھی بہتر ہو اور عمل میں بھی بہتر ہو. جی مکمل, بہتر, مناسب انسان وہ ہے, معتدل انسان وہ ہے
کہ جو دونوں میدانوں میں مہارت رکھتا ہو یا دونوں میدانوں میں وہ اس کا شاہ سوار ہو، تب جا کے اچھا مسلمان اور اچھا مولائی شمار کیا جائے گا۔ وہ جو عقیدہ میں میری تمید یہاں مکمل ہوئی۔ عقیدہ توسل میں بھی دو طرح کے عقیدے ہیں، دو طرح عقیدہ توسل کو بھی دو نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ایک توسل نظری اور ایک توسل عملی۔ گزشتہ چند دنوں تک ہماری کوشش یہ رہی، اگرچہ ناتوانی تھی، بیان میں ناتوانی تھی، استدلال میرا بہت زیادہ وسیع نہیں تھا، وقت بھی بہت مضمون کے حساب سے کم ہوتا ہے، یہ توحید نظری ہے، یعنی ہم دلائل دیں کہ معاف کیجیے گا، یہ توسل نظری ہے، یعنی ہم دلائل دیں کہ وسیلے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، 50 دلیلیں 100 دلیلیں ہم نے تیار کر لی، ہم نے خوب اچھے انداز سے بیان بھی کر لیا کہ بغیر توسل کے، بغیر وسیلے کے مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ عقیدہ توسل رکھتا ہو، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو واسطہ بناتا ہو، اور واسطہ کسے بنائے وہ پھر دلائل میں آئے گا کہ کون قابل ہے، کون اس لائق ہے کہ اسے واسطہ بنایا جائے، کون اس قابل ہے کہ اسے واسطہ بنایا جائے، کس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تک، وہ جب خود ہی اللہ تک نہیں پہنچا ہوا تو دوسروں کو کیا پہنچائے گا۔ یہ سارے دلائل بیان کیے جائیں گے توسل نظری کے اندر، اس کے تمام تر پہلوؤں پر گفتگو کی۔ مثلا سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے آپ کو کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ ایسا ہی ہے جیسے شجرہ طیبہ۔ اچھا، کلمہ طیبہ سمجھنا مشکل تھا مگر شجرہ طیبہ سمجھنا آسان تھا، تبھی تو اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ کلمہ طیبہ دیکھیں، کہا جاتا ہے جی فلاں کتنا قابل ہے اس کو بتانے کے لیے کہ فلاں کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قابل ہے، تو کہا جائے بھائی ارسطو ہیں اپنے علاقے کے، اس کا مطلب یہ کہ ارسطو زیادہ پہچانا جاتا ہے نا، تبھی ہم نے اپنے بچے کو، اپنے فلاں دوست کو ارسطو سے تعبیر کر دیا۔ کتنا جمال ہے، کتنا حسن ہے، بھائی یہ چاند ہیں، چاند کے ٹکڑے ہیں، معلومات چاند زیادہ پہچانا جاتا ہے، تبھی ان کے حسن کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب اگر قرآن مجید میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، تو کلمہ طیبہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، شجرہ طیبہ سے سمجھ میں آئے گا۔ کلمہ طیبہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور لا الہ الا اللہ بولنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیسے سمجھو گے؟ تم اہل بیت کو دیکھ لو، انہیں دیکھو گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ جی ابھی کاف تشبیہ کے ذریعے سے اللہ کلمہ طیبہ کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب کلمہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی اب صفات بیان ہو رہی ہیں۔ شجرہ طیبہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شجرہ طیبہ، طیبہ درخت، طیب درخت۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ درخت جو ہے وہ مذکر ہے اردو میں، درخت کاٹ دیا، درخت کھڑا تھا، درخت گر گیا تھا، مذکر ہے نا۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد اللہم صل علی۔ لیکن جب اسے عربی میں ہم لے جائیں گے تو شجر جب اس کو کہیں گے تو وہ مؤنث ہو گیا، اور کیونکہ کلمہ کیونکہ مؤنث ہے تو اس کی صفت شجرہ آ رہی ہے۔ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ شجرہ طیبہ کیا ہے صاحب؟ اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ تشریح کر رہا ہے، اللہ وضاحت کر رہا ہے۔ اصلھا ثابت، اس شجرہ طیبہ کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ میں نے اس لفظ کی خاطر آپ کو یہاں تک زحمت دی، دنیا میں کوئی درخت دیکھا ہے کسی نے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہو؟ یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں؟ یہ وہی درخت ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے، اور جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی جس کا تعلق ایک طرف سے ہو اور وہ دوسری طرف سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ فلاں فلاں شخصیات بھی ہمیں اللہ تک پہنچا سکتی ہیں، نہیں، ہم تو موٹا سا سوال یہ کریں گے کہ ان کا یہاں سے تعلق ہے یا وہاں سے تعلق ہے۔
ان کا یہاں سے اتنا تعلق گہرا ہو گیا کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ وہاں بھی تعلق برقرار کیا جاتا ہے. دنیا اتنی لے لی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند نبی کی ذات پہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. لہذا کیا خوب جملہ ہے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. وہ آسمان والوں کو بھی کھلاتا ہے, وہ زمین والوں کو بھی پالتا ہے. وہاں والے بھی روٹیاں لے کے جاتے ہیں اور یہاں والوں کو بھی اللہ سے لے کر دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اب یہ توسل نظری کی بحث تھی جو اب تک, یا اس انداز سے جب ہم بحث کریں گے. لیکن اب توسل عملی. توسل عملی کیا ہے؟ توسل عملی یہ ہے کہ ایک مولا عباس کا ماننے والا, ایک جناب زہرا کا ماننے والا پریشان کیوں ہے؟ اس کے پاس جب علم موجود ہے, اس کے پاس جناب سیدہ کا جب توسل موجود ہے, تو وہ پریشان کیوں ہے؟ شاہ خدا بندہ مشہد مقدس میں حرم امام رضا میں داخل ہو رہا ہے. دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں مریض رسیاں باندھے ہوئے, جالی سے رسی کو باندھ کر مریضوں کو لٹایا ہوا ہے. کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ حاجت مانگنے آئے, شفا مانگنے آئے مولا رضا سے. ایک کے پاس جا کے بیٹھا, کتنے دن سے لیٹے ہوئے ہو؟ کہنا 1 ہفتے سے. دوسرے سے تم؟ کہ 1 مہینے سے. تم 2 مہینے سے. تم کتنے دن سے آئے ہوئے ہو؟ کہ 6 مہینے ہو گئے. کہنے لگا اندر جا رہا ہوں مولا رضا کو سلام کرنے, واپس اگر کسی کو شفا نہیں ملی تو گردنیں اتار دوں گا. تمہارے رہنے کا کیا فائدہ جب تم ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہو؟ باہر جو واپس آیا سارے ٹھیک ہو چکے تھے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. بھائی یہ تو دینے کو تیار ہے, میرا رابطہ برقرار نہیں ہو رہا, مجھے ان سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا. ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے, یہ تو دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ نے انہیں واسطہ فیض بنایا ہے, اللہ ان کے ذریعے دینا چاہتا ہے. میں مانگنا نہیں آتا, مجھے ڈھنگ نہیں آتا مانگنے کا. بس جب مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو اسے توسل عملی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. عزیزہ ماشاءاللہ, آپ سب جانتے ہیں حضرت آیت اللہ خوئی کا کتنا بڑا مقام ہمارے ہاں فقہ اہل بیت میں. اس صدی میں ان سے بڑا فقی ہمارے یہاں نہیں گزرا. جی آئندہ 60-70 سال تک بھی آیت اللہ خوئی کے دیے ہوئے فارمولے, جو فقہ اور دین سمجھنے کے لیے فارمولے ہیں, قرآن و حدیث سے جو انہوں نے فارمولے بنائے کہ اگر الجھنے ہو تو اس کو رکھو گے سامنے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آئندہ 70 سال تک آغا خوئی ہمارے دینی حلقوں پر حاکم رہیں گے. اتنا مضبوط عالم. وہ استخارہ دکھواتے تھے آیت اللہ مرتضی کشمیری سے. آیت اللہ مرتضی کشمیری مرجع نہیں تھے, مجتہد تھے, عارف تھے. آیت اللہ مرتضی کشمیری کے ایک بیٹے آیت اللہ پرہیزگار, توجہ ہے, وہ پاکستان میں طی العرض کے حامل, صبح لاہور ہیں تو دوپہر میں کوئٹہ ہیں تو شام کو نجف ہیں. یہ بات کر رہا ہوں 50 سال پرانی ہے جی. ان کی رحلت ہوئے بھی مدت گزر گئی. طی العرض کی حیثیت مقام رکھنے والے, یعنی ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. گورنر پنجاب تھے جنرل موسیٰ, وہ ان کے مرید تھے. انہیں گورنر ہاؤس لے گئے. وہ ٹھہرتے تھے سیٹھ نواز علی کے ہاں. آج مہدی بھائی ہوتے تو انہیں اچھا لگتا, ان کے تایا کے ہاں. تو مگر وہ گورنر موسیٰ نے کہا جی میرے ہاں ٹھہریے, میں کچھ خدمت کروں. گورنر ہاؤس میں لے گئے انہیں. تو اب آپ گورنر ہاؤس سے نکلنے اور آنے جانے کے کچھ کو تصور کیجئے کہ کتنا مشکل کتنا آسان ہے. رات میں وہ نوازی شریف صاحب کے گھر آ گئے. باہر سے سارے بند ہیں, چوکیاں لگی ہوئی ہیں, محافظین کھڑے ہوئے ہیں. کہاں گئے جی؟ اندر ہی ہے. اندر تو نہیں ہے. کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا میں تمہارے دروازوں کا محتاج تھوڑی ہوں. یہ اس معیار کا ہے کیا وجود. لائنز ایریا میں رہے کراچی میں کافی عرصہ نہ رہے کہ کچھ مہینے رہے. ان کے پڑوس میں ایک گھر میں بکری پلی ہوئی تھی اور بکری کا دودھ انہیں جاتا تھا.
تو وہ جو بچہ دودھ پہنچانے جاتا تھا وہ آج الحمدللہ بچوں پوتوں والے ہیں، ہمارے ساتھ حج پہ تھے، انہوں نے مجھے ساری داستان خود سنائی. تو روزانہ ایک گلاس بھر کے مولانا کے لیے، آیت اللہ پرہیزگار کے لیے بکری کا دودھ جاتا تھا. بکری نے دودھ بند کر دیا. ایسا ہوتا ہے. کہنے لگے میری اماں نے کہا کہ مولانا سے کہہ دو کہ کل سے ہم دودھ نہیں بھیج سکیں گے اس لیے کہ بکری دودھ نہیں دے رہی. کہا جب میں دینے گیا دودھ اور میں نے کہا کل سے ہم نہیں لا سکیں گے دودھ، تو کہنے لگے نہیں مجھے دودھ چاہیے. بکری کا کان پکڑ کے کہو کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. کہنے لگے ہم نے اسے مزاح لیا، ہم نے اسے ایسے ایک جملہ لے لیا جیسے بول دیا. دوسرے دن جب نہیں پہنچا دودھ تو انہوں نے پوچھوایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا جی ہم نے تو کل آپ کو بتا دیا تھا. کہ میں نے بھی تو تمہیں کل کہا تھا. اس کا کان پکڑ کے کہو اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. کہنے لگی اماں ہماری تھوڑی سی متوجہ ہوئی کہ یہ معمولی بات نہیں لگ رہی، بکری کا کان پکڑ کے کہو. اور جب کان پکڑ کے کہا تو آدھی رات میں بکری بے چین ہوئی، لالٹین لے کے گئے تو اس کے تھن زمین سے لگ رہے تھے، اور جب تک مولانا برابر میں رہے وہ دودھ دیتی رہی. ان کے والد یہ ہیں آیت اللہ پرہیزگار، اور ان کے اور بہت ساری واقعات ہیں، میں نہیں جانا چاہ رہا. میں ایک کتاب ان کے بارے میں ترتیب دی جا رہی ہے کیونکہ یہ تھے وہ ایرانی، اصل تو کشمیری تھے، ہندی تھے. ان کے والد آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری، مگر وہ ایران، عراق اور ان علاقوں میں کیفیت تھی. ان کے اپنے بیٹے جو ہیں یعنی سید آیت اللہ پرہیزگار کے جو بیٹے ہیں عبد الحمید صاحب، وہ اس وقت اکاڑا میں ان سے ملنے، خود عالم ہیں، مجتہد ہیں. میں ان سے اکاڑا میں ڈھونڈنے گیا انہیں، مصطفیٰ آباد ایک علاقہ ہے اکاڑے میں جی. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا، ہل چلا رہے تھے. وہ مجتہد ہیں، ہل چلا رہے تھے. پھر بکری، پھر اپنے گائے اور بھینسوں کا دودھ نکالا. اس معیار کے لوگ، یعنی یہ انداز ہوتا ہے ان میں سے ایسے اس طرح کے لوگوں کا. ان کے والد پرہیزگار صاحب کا یہ مقام، بہت ساری ان کی باتیں ہیں. ہندوستان گئے تھے لکھنؤ تو کہنے لگے مجھے کسی سنیاسی سے ملاؤ آیت اللہ پرہیزگار. تو ساتھ جو گئے تھے وہ ابو الحسن زیدی صاحب تھے، کوئی کتاب میں یہ لکھا ہے، نقل کرنے والوں نے یہ لکھا ہے. تو اس نے سنیاسی نے کہا، باتیں ہونے لگیں تم یہ کیا کرتے ہو، یہ کیسے تم یہ دکھا دیتے ہو، کام کر دیتے ہو، مریضوں کو، مردے کو اٹھا دیتے ہو، مریضوں کو شفا دے دیتے ہو، فلاں فلاں جو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں تو یہ تم کیسے کر دیتے ہو. کہنے تم کیسے کرتے ہو، یہ تکرار ہونے لگی. کہنے میں اس کے سامنے بات نہیں کروں گا. وہ سنیاسی کہنے لگا میں ان کے سامنے باتیں نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا جی میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں یہاں سے. کہا نہیں میں ان کے گردن پہ سے اس نے انگلی رکھی، وہ بے ہوش ہو گئے. پھر یہ باتیں کرتے رہے. اب دیکھیں خدا کے واسطے یہ ویڈیو بن رہی ہے، دنیا میں جا رہی ہے، خدا کے واسطے میری آدھی باتیں کاٹ کے نہیں پھیلائے کوئی جو سن رہا ہے میری بات کو. یہ وادی کچھ اور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچی پکی پڑھنی پڑے گی. مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، مولانا کیا سنا رہے تھے. ہمارے ہاں بعض لوگ، ان کا قصور بھی نہیں ہے بیچاروں کا، انہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا اس لیے ان کو ذائقہ بھی نہیں آتا. میں مشکل میں ہوں جی. تو جب باتیں ختم ہو گئیں، گفتگو ختم ہو گئی، تو یہ بحث طے پائی کہ ہم جو کرتے ہیں، آیت اللہ پرہیزگار نے کہا جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، تمہارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. تو اس پہ جا کے بات روکی کہ نہیں ہم صحیح ہیں. وہ کہنے ہم صحیح ہیں. تو کہنے اگر تم صحیح ہے تو اسے بغیر ہاتھ لگائے ہوئے اٹھا کے دکھاؤ، اسے زندہ کرو دوبارہ. یہ بے ہوش تھا، اسے دوبارہ اٹھاؤ. تو اس نے کہا نہیں بغیر ہاتھ لگائے ہوئے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. کہا نہیں میں بغیر ہاتھ لگائے اٹھا سکتا ہوں. فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام کہا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس معیار کے لوگ. ان کے والد کس معیار کے ہوں گے؟ ان سے آیت اللہ خوئی استخارہ دکھواتے تھے. اس معیار کے وہ عارف تھے. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری. تالے کی چابی گم ہو گئی نجف میں، طالب علم پریشان تھے. اس کو تالے کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے کہا یا فاطمہ الزہرا، تالا کھل گیا. کہنے لگا استاد یہ آپ، کہنے لگا کیا تعجب کی بات ہے، ام موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے، ام حسین کے نام پہ نہیں کھل سکتا؟ جی اللہم صلی علی. یہ توسل عملی کی بات کر رہا ہوں میں. آج میرے بیان کا ایک آخری حصہ ہے. یہ مرتضیٰ کشمیری کس درجے کے عارف، کس درجے کے متوسل بے اہل بیت. یہ کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف سے ایک اور مقام پر جا رہا تھا تو ایک آبادی سے میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، کوئی خاتون بیٹھی ہے ایک چوک کے اوپر، چھوٹی سی اس کو کھٹولا دے دیا، اس کے اوپر وہ بیٹھی ہے اور اس کے پاس لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اس سے کوئی بات کر رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ایک اور آگے بڑھ جاتا ہے، رش لگا ہوا ہے. اب یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف، اتنا بڑا مجتہد، یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے؟ کہا یہ استخارہ دیکھ رہی ہے، یہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں سے گزرتی ہے تو کچھ دیر یہاں رکتی ہے، استخارہ دیکھتی ہے. سارے علاقے کے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس سے استخارہ دکھوائیں گے. کہنے عجب، یہ آیت اللہ خوئی ان سے استخارہ دکھواتے ہیں.
کیفیت ان کی ہے، کیا کریں؟ کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ یہ عورت خاتون اور ایسے بیٹھ کے اچھا ہر ایک کو سکہ ڈال ڈال کے جا رہا ہے، استخارہ دیکھ رہے ہیں وہ سکہ ڈال دیتا ہے. کہنے لگے ایک ہوتا ہے نا ذہن میں خیال آیا کہ دکانداری تو نہیں ہے کوئی اور، معلوم ہوا کہ جی کمائی کھانے کا چکر. تو کہنے لگے میں بھی لائن میں لگ گیا، اور جب میں بالکل سامنے جا کے بیٹھا میں نے کہا جی استخارہ دیکھیے. اس نے استخارہ دیکھا. کہنے لگے آپ نے تو نیت ہی نہیں کی. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے مجھ سے نہیں چھپاؤ گے، تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے، تم خود بہت اچھا استخارہ دیکھتے ہو. کہا یہ صلاح. پھر بیٹھے دیکھتے رہے کہ وہ کیسے بتا رہی تھی، حوال بتاتی تھی. تم مثلا آپ نے نیت کی کہ میں پانی کے جہاز کا کاروبار کروں، تو وہ استخارہ دیکھ کے کریے پانی تمہارے لیے نقصان دہ. تمہیں کیسے پتا چلا میں پانی کا نیت کیے ہوئے تھا؟ مثلا اس معیار کی خاتون. تو بیٹھ گئے. کہنے بھائی یہ صلاحیت تمہارے اندر کیسے آئی؟ کہنے آپ کون ہیں؟ جب اپنا تعارف کرا کہا آپ اہل ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اندر یہ صلاحیت کیسے آئی. میرا شوہر دشمن اہل بیت اور میں محب اہل بیت، اور ہمیشہ مجلس کے بعد، مجلس سے آنے کے بعد میں اپنے شوہر سے جوتیاں کھاتی تھی، تھپڑ کھاتی تھی، مکے کھاتی تھی کہ تو مجلس میں کیوں گئی تھی. محرم آ گیا. کیسے میں نے کئی سال گزار دیے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے، فقر اور ناداری کی حاکمیت ہمارے اوپر. تو محرم آ گیا. محرم میں جب مجلس سے لوٹی تو وہ مولا عباس کی مجلس سے جب میں لوٹی تو میرے شوہر نے پہلے مجھے مارا اور مجھے کہا اب تجھے میں طلاق دیتا ہوں، جا عباس کے پاس جا کے رہے. مجھے اپنے گھر سے نکال دیا. میں مولا عباس کی زرہی پر پہنچی اور میں نے جالی پکڑ کے کہا مولا اب تو میرے رہنے کو بھی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اور آپ کی محبت میں مجھے گھر سے نکالا گیا ہے. کہا اسی اثنا میں مولا عباس کی آواز آتی ہے اور میری ہاتھ میں تسبیح آ کے گرتی ہے. کہا جاؤ استخارہ دیکھو، تمہارے ذہن میں جواب ہم ڈالیں گے. اور کہنے لگی مجھے خود نہیں پتا ہوتا، میں تو استخارہ دیکھتی ہوں، میرے کان میں آواز آتی ہے، میں جواب دے دیتی ہوں، میرے مولا مجھے جواب دے رہے ہوتے. شیعت میں آنا شروع ہو گئی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پر. یہ مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، مولانا کیسی قصے کہانیاں سنا رہے تھے. یہ توحید عملی ہے. کتنا بڑا نام ہے آیت اللہ عبد الکریم حائری کا، قم کا حوزہ جنہوں نے بنایا. 100 سے زیادہ مدرسے ہیں ایک شہر کے اندر، ایک شہر میں 100 سے زیادہ مدرسے ہیں قم میں. ہر گھر جو ہے وہ ایک مکتب بنا ہوا ہے. میں جب جو ہے وہ کیمبرج گیا، مجھے شوق تھا کہ میں لندن جاؤں تو ان اداروں کو بھی دیکھوں. یہ آکسفورڈ اور کیمبرج تو پورا شہر یونیورسٹی ہے نا، ہر گھر میں کلاس لگی ہوئی ہے وہاں بھی. مجھے وہ منظر دیکھ کر قم یاد آنے لگا. ایک گلی سے گزرے وہاں بورڈ پہ لگا ہوا ہے کہ یہاں یہ کلاسیں ہو رہی ہیں. دوسری گلی سے گزرے وہاں 4 گھروں پہ کلاسوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. گھروں میں وہاں پر کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. ہر گھر ایک پروفیسر کا گھر ہے، ہر گھر کسی دانشور کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہی کلاسیں لے رہا ہوتا ہے. آکسفورڈ کیمبرج پورا شہر کیمبرج ہے نا جی. آپ لوگوں کو تو زیادہ ان باتوں کا پتا ہے جی. قم بھی اس طرح ہو چکا ہے اس وقت. قم کا گھر گھر مدرسہ ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہاں مجتہدین ہیں اور علوم آل محمد کے نئے نئے گوشوں کو وہ واہ کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں. اتنا بابرکت شہر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس شہر کا جو بانی ہے نا وہ عبد الکریم حائری ہیں. ان کی قبر حضرت معصومہ قم کے حرم میں سرہانے کی جانب جو بڑا ہال ہے اس کے اختتام پر حضرت آیت اللہ عبد الکریم حائری کی قبر ہے. عبد الکریم حائری نے نیت کی کہ میں نجف اشرف سے پڑھنے کے بعد میں قم میں مدرسہ کھولوں گا جا کر. مگر نیت تو بہت عرصے سے تھی، بیمار پڑ گئے، ملک الموت کو دیکھ لیا. اس نے پیروں سے روح نکالنا شروع کی. وہ کہتا ہے جب میرے سینے تک اس نے روح نکال لی، میرا بدن بالکل ختم ہوتا چلا گیا اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو آواز دی گئی کہ کرسی لگائی جائے، حسین آ رہے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین میرے سرانے آئے. میں نے کوئی بات، ایک اور صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. امام کی کرسی لگائی گئی ہے، امام کرسی پر آ کے بیٹھے. میری روح اب نکلنے کو ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ آپ کے مکتب کی خدمت کروں گا، مجھے قم میں مدرسہ بنانا تھا. یہ ملک الموت تو میری روح قبض کر رہا ہے
اور جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، آپ میرے سراہنے آ گئے. اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا سے اٹھ رہا ہوں. مگر مولا یہ میری آرزو تھی. جیسے ہی مولا سے میں نے یہ بات کی، مولا نے ملک الموت کو دیکھا اور کہا ہم نے انہیں 20 سال کی زندگی دے دی. عبد الکریم کو ہم 20 سال کی زندگی دے رہے ہیں. اور 20 سال تک وہ زندہ رہے. قم میں آ کے انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی. اور جو 20 سال کا وہ آخری دن آیا، صحیح و سالم تھے، کوئی بیماری نہیں تھی. کہنے لگے آج میں مر جاؤں گا، میرا 20 سال کا 20 آخری دن ہے. نماز مغرب پڑھ کر مصلی پر انتقال ہو گیا. یہ ہے توسل عملی. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اپنے مولا سے، اپنے آقا سے تعلق کو گہرا کرنا اور اس تعلق کی بنیاد پر ان سے بات کو منوا لینا، یہ ہے توسل عملی. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ عزیزان گرامی، میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا، اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہمیں جانے کا جواز بھی نہیں ہے، اور کہاں جائیں گے؟ کوئی آپشن ہے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمیں یہیں بیٹھنا ہے. جب رہنا یہاں ہے، بیٹھنا یہاں ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے تعلق کو پکا کر لیں، اپنے معاملات کو اور بہتر کر لیں، مضبوط کر لیں. آئمہ نہیں چاہتے کہ گناہگار بھی ہمیں چھوڑ کر جائیں. اور اس گھرانے کا تو انداز ہی کچھ اور ہے. یہ دور والے کو زیادہ قریب کرتے ہیں. جو عملی طور پہ دور ہو، جو عقیدت میں دور ہو، جو کردار میں دور ہو، اسے زیادہ گلے لگاتے ہیں. اور جو قریب ہوتا ہے وہ اس کو تو یہ کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے ہمیں چھوڑ کے.